بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ دوستوں، میری بہنوں اور پیارے بھائیوں، ماہ سفر کے آتے ہی بہت سے سوالات موصول ہوتے ہیں کہ اس مہینے میں کیا کرنا چاہیے یا کیا نہیں کرنا چاہیے۔ اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ اس مہینے میں شادی کر سکتے ہیں یا نہیں، اس مہینے میں نکاح کرنا کیسا ہے، رشتہ کرنا چاہیے یا نہیں، اور اس طرح کے اور کئی سوالات کیے جاتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ان سوالات کے جوابات بتائیں گے، ساتھ میں چند ایسے کاموں کے بارے میں بھی خبردار کریں گے جس مہینے میں بھول کر بھی نہیں کرنے چاہیے، کیونکہ یہ کام کرنے سے گھر کی ساری برکت ختم ہو جاتی ہے اور ان کاموں کی وجہ سے گھر میں پریشانیاں آتی ہیں۔ یہ کام کرنے سے جو آپ نے ماہ سفر میں نہیں کرنے، مکمل تفصیلات آپ کو بتائیں گے، لہٰذا ویڈیو کو آپ نے اسکپ نہیں کرنا اور آخر تک لازمی دیکھنا ہے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک بھی کریں اور شیئر بھی ضرور کیجیے گا۔ پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہارے اوپر جو پریشانی یا مصیبت آتی ہے یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، یعنی انسان کے اپنے ہی کچھ اعمال اور کام ایسے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے انسان پر پریشانی آتی ہے۔ آج آپ کو بتائیں گے کہ گھر میں کن کاموں کی وجہ سے پریشانیاں آتی ہیں اور گھر کی برکتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اگر آپ پریشانیوں سے بچنا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں برکت ہو تو ان کاموں کو آپ نے ماہ سفر میں ہرگز نہیں کرنا۔ تو چلیے ہر کام اور غلطیاں ملاحظہ فرمائیے جو اکثر عورتیں گھروں میں کرتی ہیں، اور انہی غلطیوں کی وجہ سے ہر کوئی رزق کی تنگی کی شکایت کرتا پھرتا ہے۔ یاد رہے کہ سب سے بڑی غلطی جو خواتین کرتی ہیں وہ یہ کہ اکثر خواتین گھر میں جب جھاڑو لگاتی ہیں تو وہ کانوں میں اونچی آواز میں ہینڈ فری لگاتی ہیں یا اونچی اونچی آواز میں گانے لگا کر جھاڑو لگاتی ہیں۔ یہ ایسی غلطی ہے جو گھر کی برکت کو ختم کر دیتی ہے۔ یہ غلطی کبھی نہیں کرنی چاہیے، اور خاص طور پر سفر کے مہینے میں تو بالکل نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ یہ مہینہ برکت والا مہینہ ہے اور اسلامی سال کا دوسرا مہینہ ہے، اور ہر شخص کو چاہیے کہ اسلامی سال کی ابتدا ایسے کاموں سے کرے جو پورا سال باعث برکت ہو، اور ایسے کاموں کو ترک کر دے جس سے گھر میں بے برکتی اور پریشانیاں آتی ہیں۔ عورتوں کو چاہیے کہ شام کے وقت جھاڑو نہ لگائیں اور نہ ہی صفائی کریں، کیونکہ شام کے وقت جھاڑو لگانے سے گھر بے برکت آتی ہے۔ بعض عورتیں کپڑے وغیرہ سے صفائی کر لیتی ہیں، یہ بھی نہیں کرنا چاہیے۔ ایک اور کام جو عورتیں کرتی ہیں وہ گھر میں کوڑا کرکٹ کو اکٹھا کر کے چھوڑ دیتی ہیں، یعنی جب بھی جھاڑو لگایا تو کوڑا کرکٹ کونے میں جمع کر کے چھوڑ دیا، اور اس کو صحیح جگہ پر ٹھکانے نہ لگانا۔ یہ کام بھی گھر میں بے برکت ہوتا ہے اور پریشانی لانے کا سبب بنتا ہے۔ پیاری بہنوں اور میرے بھائیوں، باوضو رہنے سے رزق اور دولت میں اضافہ ہوتا ہے، کیونکہ پاکیزگی اللہ کو بہت پسند ہے۔ جو لوگ خود کو اور اپنے آپ کو، اپنے گھر کو پاک صاف رکھتے ہیں، ان کا گھر کا رزق کبھی خالی نہیں رہتا اور ہر وقت رزق کے دروازے ان کے لیے کھلے رہتے ہیں۔ اور جو لوگ گھر سے جھاڑو نہیں لگاتے اور ہفتہ 10 دن بعد صفائی کرتے ہیں، گھر سے مکڑیوں کے جالے صاف نہیں کرتے، وہ گھر برکت سے محروم رہ جاتا ہے۔ ایک اور غلطی جو اکثر خواتین کرتی ہیں وہ یہ ہے کہ خواتین ننگے سر اور ننگے پاؤں جھاڑو لگاتی رہتی ہیں۔ اگر گھر میں آپ برکت چاہتی ہیں تو یہ غلطی کبھی نہ کریں۔ اگر یہ عادت خواتین نہیں چھوڑیں گی تو پھر ان کے گھر میں پریشانیاں آ سکتی ہیں۔ اس مہینے میں اچھی اور بری تقدیر کا فیصلہ ہونا ہوتا ہے، اس مہینے میں اس غلطی کو نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح جو خواتین اپنے بالوں کو کوڑے میں پھینک دیتی ہیں وہ بھی بہت بڑی غلطی کر رہی ہیں۔ بالوں کو کبھی بھی کوڑے میں نہ پھینکیں، بلکہ ان کو الگ کر کے سنبھال لیں اور محفوظ جگہ پر دفن کریں۔ جو جھاڑو پلاسٹک کا ہوتا ہے، خراب نہیں ہوتا، تو انہیں چاہیے کہ وہ جھاڑو کو استعمال کے بعد دھو کر رکھیں، ویسے ہی نہ چھوڑیں۔ اسی طرح جب جھاڑو ٹوٹنا شروع ہو جائے تو جھاڑو کو تبدیل کر دینا چاہیے، اور جھاڑو کو کبھی بھی کچن یا بیڈ روم میں نہ رکھیں۔ جو خواتین ایسے کرتی ہیں وہ بے برکتی کو اپنے گھر میں خود دعوت دے رہی ہوتی ہیں۔ جھاڑو کو صحن یا کسی ایسی جگہ پر رکھیں جہاں یہ نظر نہ آئے۔ اس طرح کی اور بھی بہت ساری غلطیاں ہیں جو خواتین عام طور پر کرتی ہیں۔ خدارہ ماہ سفر میں یہ غلطیاں ہرگز نہ کریں، اور اس مہینے کے علاوہ بھی غلطیاں کرنے سے اجتناب کریں۔ ان غلطیوں کو چھوڑ کر دیکھیے، آپ کے گھر کی بے برکتی دور ہو جائے گی۔
جھاڑو کے علاوہ کچھ غلطیاں ہیں جن کا تذکرہ کیا جائے گا، لیکن پہلے آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ آیا سفر کے مہینے میں شادی، نکاح یا رشتہ کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ تو یاد رہے یہ سب توہم پرستی کی بات ہے۔ اس مہینے بھی شادی بھی کریں، نکاح بھی کریں اور رشتہ بھی کریں۔ کوئی بھی کام جو جائز ہے، جس کا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے اور وہ جائز اور حلال ہے، تو آپ اس سال کے کسی بھی مہینے میں کر سکتے ہیں، جس کی کوئی پابندی نہیں۔ ہاں، اگر شریعت میں کسی مہینے میں کوئی خاص کام ایسے بتائے گئے ہیں جو نہیں کرنا ہیں تو وہ ان کو نہ کریں، باقی ہر جائز کام تمام مہینوں میں کر سکتے ہیں۔ پیاری بہنوں، ماہ سفر میں آپ نے مزید کون سے کام نہیں کرنے، ملاحظہ فرما لیجئے۔ یاد رہے کہ کچن میں ننگے سر کھانا پکانے سے گھر میں بے برکتی ہوتی ہے، بے برکتی آ جاتی ہے۔ اس لیے عورتوں کو چاہیے کہ کھانا بناتے وقت اپنے سر کو دوپٹے سے اچھی طرح ڈھانپ لیں۔ اس طرح سے ننگے سر برتن دھونا، ننگے سر کھڑے ہو کے گھر میں کھانا پکانا بے برکتی کا سبب بنتا ہے۔ عورت کو چاہیے کہ اپنے سر کو ننگا نہ رکھے، کیونکہ عورت کے لیے حکم ہے کہ اس کا بال بھی کسی غیر محرم کو نظر نہیں آنا چاہیے۔ ٹوٹے ہوئے برتن کو استعمال کرنا بھی درست نہیں۔ یاد رہے کہ ٹوٹے ہوئے برتن میں کھانا پینا بھی گھر میں بے برکتی اور غربت کا سبب بنتا ہے۔ اس لیے چاہیے کہ جو برتن ٹوٹ جائیں یا جن میں دراڑیں پڑ جائیں تو ان برتنوں کو سائڈ پر کر دیا جائے۔ اسی طرح سے گھر کے اندر مکڑی کے جو جالے ہیں ان کو بھی صاف نہ کرنا بھی بے برکتی کا سبب بنتا ہے۔ یاد رہے کہ مکڑی کے جالے گھروں کی ویرانی کو ظاہر کرتے ہیں اور ان کو یوں چھوڑنا غربت کے آنے کا سبب بنتا ہے۔ اس لیے گھروں میں مکڑی کے جالے نہیں چھوڑنے چاہیے۔ اس طرح ایک اور یہ کام کہ رات کو پینے کے پانی کو کھلا چھوڑنا، یعنی رات کو پینے کے پانی کو بغیر ڈھانپے سو جانا۔ یاد رہے کہ رات کو کھانے پینے کے برتن کو ڈھانپنے کی حدیث میں بڑی تاکید ہے، اور ایسا نہ کرنا بھی گھر میں غربت کا سبب بنتا ہے۔ اس لیے چاہیے کہ ان تمام کاموں سے سفر کے مہینے میں ہمیں انتجاب کرنا چاہیے، اور سفر کے علاوہ بھی یہ کام نہیں کرنے چاہیے۔ اور آخر میں ایک بہت بڑی غلطی جس کے بارے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ جو گھر میں بے برکتی کا سب سے بڑا سبب بنتی ہے، اور سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ فجر کی نماز کے بعد سو جانا، یہ کام بھی گھر میں بے برکتی لاتا ہے۔ یاد رہے کہ یہ وقت اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکتوں کے نزول کا وقت ہوتا ہے، لیکن جب انسان اس وقت میں غفلت کی نیند سویا رہتا ہے تو اس وقت کا سونا اس کے لیے غربت کے آنے کا باعث بنتا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو پہلے تو فجر کی نماز ہی قضا کر دی جاتی ہے، اور اگر پڑھی بھی جائے تو اس کے بعد فوراً سو جانا ایک عام عادت بن چکا ہے۔ پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، اگر آپ گھر میں اس طرح برکت چاہتے ہیں اور گھر میں بے برکتی اور غربت سے چھٹکارا چاہتے ہیں تو آج ہی اس تمام کاموں کو چھوڑ دیں جن کے بارے میں آپ کو بتایا گیا ہے۔ ویڈیو کو شیئر بھی کریں تاکہ باقی مسلمان بہن بھائی بھی خود ان کاموں سے دور رکھ سکیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔